یہ ہمارے تو بالکل معلوم تھا۔ اصل میں جب وہ معاملہ پیش کریں گے کہ فلاں نے اسلام قبول کیا، فلاں نے نہیں کیا، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کسی کے بارے میں کہیں گے کہ انہوں نے انکار کیا تو ان کے اوپر کیسی آفت آئے گی۔ تو انبیاء علیہ السلام چھپا کے رکھیں گے تاکہ ہماری گواہی کی وجہ سے ان کی پکڑ نہ ہو جائے، ہماری گواہی کی وجہ سے ان کی پکڑ۔ اس لیے ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ نبیوں کو معلوم ہے کہ کم از کم چلو دوسرے لوگوں کے بارے میں اگر نہ صحیح، لیکن اپنے صحابہ کے بارے میں تو معلوم ہے۔ انو علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے میرے ساتھ کشتی میں کتنے تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے میرے ساتھ میرے حوارین کی تعداد کتنی تھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خود معلوم ہے کہ میرے ساتھ کتنے لوگ تھے، کس نے کیا کیا کیا، تو کم از کم اتنا تو معلوم ہے۔ لیکن یہ صاف کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اندر والا حال تو آپ کو معلوم ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں۔ اور دوسری وجہ یہی لکھی ہے، اہم وجہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زبان مبارک سے یہ کہنا پسند نہیں فرماتے تھے کہ اگر ہم نے صاف کہہ دیا تو پھر ان کے تو بچنے کی کوئی بات نہیں ہے، ان کی تو پکڑ ہو جائے گی کہ نبی نے صاف کہا، اس لیے کہیں گے آپ کو خود معلوم ہے، ہم کو کیا علم ہے، لا علم لنا۔ اور دوسری بات ہے اللہ کے علم کے سامنے اپنے علم کو گویا کہ یہ تصور کریں گے گویا اللہ کے علم کے سامنے ہمارا علم تو ہے ہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے علم کے سامنے سارے مخلوق کا علم تو اس کی کیا اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ لا علم لنا انک انت علام الغیوب، آپ تو علام الغیوب ہیں۔ تو پہلے تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ یہاں کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس کے بعد خاص ایک برگزیدہ نبی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کا جی اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، وہ وقت بھی یاد کر لو جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محشر کے میدان میں عیسیٰ علیہ السلام سے، فرمائیں گے اے عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، میرا احسان یاد کرو جو میرا احسان آپ کے اوپر تھا اور آپ کی والدہ کے اوپر تھا، آپ کی والدہ کے اوپر تھا۔ اب وہ کیا کیا احسانات ہیں، آپ کی والدہ کے اوپر کیا احسان ہے، اس کا تذکرہ یہاں نہیں، لیکن اس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے سورہ آل عمران میں۔ خاص طور سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو برگزیدہ کیا، چنا، نوازا۔ ایک جگہ فرما امہ صدیقہ، اس کی والدہ تو صدیقہ تھی، مقام صدیقیت پر۔ زکریا علیہ السلام نے ان کو پالا، غیب سے ان کے پاس رزق آتا تھا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ سارے احسانات میں نے ان کے اوپر کیے۔ پھر جب وہ وقت آیا عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینے کا، تو وہ چلی گئی دور، فاجاء المخاض الى جذع النخلہ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ تو وہاں پہنچی، وہاں کھانے کا انتظام نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا انتظام کیا، جبریل امین علیہ السلام وہیں پہنچے، اسی وقت پانی وہاں سے نکلا، کھانے کا انتظام نہیں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، ایک خشک ٹہنی تھی، اس کو ہاتھ لگا کے اس کو یوں جھاڑ دیا تو وہاں سے تر کھجوریں اتری اور انہوں نے ان کو کھا لیا اور پانی پی لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لائے، یہ فرمایا فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لو کہ ہم نے آپ کو ایسا بیٹا دیا۔ اس کے بعد جب وہاں پہنچے اس میں اپنے بستی میں، تو سارے بستی والے جمع ہو گئے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، کہ آپ کے والدین تو ایسے نہیں تھے، آپ کی والدہ ایسے نہیں، آپ کے والد ایسے نہیں تھے، یہ آپ نے کیا کر لیا؟ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے ہم اس سے کلام کریں گے، تو چھوٹا بچہ ہے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ تو یہ سارے احسانات اس کے اوپر ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام یاد کرو ان نعمتوں کو اور احسانات کو، جو احسانات میں نے تمہارے اوپر تمہاری والدہ کے اوپر کی۔ نعمتی علیک وعلی والدتک، اب والدہ کے اوپر کیا احسانات کیے تو اس کی طرف سے میں اشارہ کر لیا۔
پہلے بھی آ چکا سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ، اور پھر آگے آ ہی جائے گا۔ فرمایا اذ ایدتک بروح القدس، یاد کرو وہ وقت جب میں نے تمہاری مدد کی روح القدس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یعنی ہر وقت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی رہتے تھے لیکن بوقت ضرورت، لیکن آپ کے ساتھ تو مستقل اس کو لگا رکھا تھا اور وہ آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ یہ وقت یاد کر لو کہ بچپن میں آپ نے کلام کیا، وکہلا اور بڑی عمر میں بھی آپ نے کلام کیا، اور دونوں کلاموں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ کتنا احسان میں نے تمہارے اوپر کیا، ورنہ چھوٹے بچے کو تو ابا اور امی بھی ٹھیک طرح سے زبان سے نہیں نکلتا ہے۔ تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بتا دیا؟ یہ عجیب ہے، اللہ اکبر۔ اصل میں یہ بتانا اس لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے خدا یا خدا کا بیٹا بنا لیا، اور ان کو بتایا جا رہا ہے اے دنیا کے نصارا، دیکھو میں نے تو احسان کیا ان کی ماں کے اوپر بھی اور ان پر بھی احسان کیا، جس پر اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہوں وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود وہ تو اللہ کا بندہ ہی تو ہو سکتا ہے نا۔ جس کو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی ضرورت پڑے وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ اللہ ہوتا تو جبریل کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اذ ایدتک بروح القدس، میں نے روح القدس کو بھیجا کہ آپ کی حفاظت کر لے۔ تو یہ بتانا اصل ان کو ہے کہ افراط و تفریط میں آپ کیسے مبتلا ہو گئے، کہ میرے بندے کے اوپر میں نے احسانات کیے، معجزات انہوں نے دکھائے، اور آپ نے انہی کو اللہ بنا لیا، اور جو احسان کرنے والا اس کو بلا دیا۔ یہی تو وجہ ہے، لکھا ہے کہ باقی لوگوں کا کفر تو نبیوں تک رہا، لیکن عیسائیوں کا کفر تو اللہ تک پہنچا، اس سے یہ کفر زیادہ ہے۔ باقیوں نے بھی کفر کر لیا تو، لیکن ان کا کفر کہاں تک پہنچا؟ اللہ تک پہنچا، اس لیے کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں رکھا، اسی کو کہا کہ سب کچھ آپ ہی ہیں۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہی خود ہی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاص طور سے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وقت گفتگو کر لوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ میں نے آپ کے اوپر احسانات کیا، آپ کی والدہ کے اوپر احسانات کیے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے ساتھ لگایا تھا۔ تو کلم الناس فی المہد وکہلا، اور آپ کلام کرتے تھے بچپن میں اور بڑھاپے میں بھی، بڑی عمر میں۔ کہل سوال بچپن میں کون سا کلام کیا تھا؟ وہی کلام جو سورہ مریم میں ہے، کہ جب وہ ان کو گود میں لے کر آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے، آپ نے تو شادی نہیں کی، نکاح آپ کا نہیں ہوا ہے، یہ بچہ کیسے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھو۔ کس سے؟ تو انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے کلام کریں گے، کیسے پوچھیں گے بچے کو؟ تو وہ بچہ بولنے لگا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اس کے ایک ایک لفظ پر غور کر لو، دنیا کا فصیح و بلیغ شخص بھی ایسی فضا و بلاغت کسی کے اندر نہیں ہو سکتی ہے، یہ واقعی نبیوں کی شان ہو سکتی ہے۔ اور پہلا جملہ جو حضرت نے بتا دیا، اللہ اکبر، انی عبداللہ، کیا لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، کیا ہوں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ کاش دنیا کے نصارہ، دنیا کے عیسائی اس پہلے کلام پر ہی غور فرماتے جو پہلا کلام کیا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پہلا ہی فرمایا انی عبداللہ، لوگوں مجھے اور کچھ نہ سمجھنا، اللہ کا بیٹا یا اللہ ہی خود آیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، انی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، لیکن ان کی ولدیت بیان نہیں فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا یوسف ابن یعقوب، کہیں نہیں فرمایا اسماعیل ابن ابراہیم، نہیں، یا جگہ جگہ یا عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ جگہ جگہ ابن مریم، مریم کا بیٹا، مریم کا بیٹا، یہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ لگانے کی ضرورت یہی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے وہ مریم کا بیٹا تو ہے لیکن اللہ کا بیٹا نہیں۔ جو مریم کا بیٹا ہو سکتا ہے وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب باقی لوگوں کو تو باپ کا نام لکھا جاتا ہے نا، باقی لوگوں کے لیے تو یوسف ابن یعقوب، تو چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی باپ ہی نہیں تھا تو اس لیے باپ کا نام کیسے لکھتے؟ اس لیے کہ ان کی تو والدہ ہی تھی، باپ اس لیے نہیں تھا کہ روح القدس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور
उनकी वालिदा के गिरेबान में एक फूंक डाला, इसे फू कर लिया, बस वही था। फूंक डालना तो काम था जिब्रील अलैहिस्सलाम का, और ईसा अलैहिस्सलाम को वजूद बख्शना ये काम था किसका? अल्लाह तबारक ताला का। इसलिए खास तौर से ईसा रूहुल कुदुस का भी तज़किरा किया। वह कहलन के माने आते हैं बड़ी उम्र में भी यही बात आप कर लेंगे। और अजीब मामला है, बचपन के उस कलाम और बड़ी उम्र के कलाम में कोई फर्क नहीं। वहां फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, तो बड़े होकर भी आपने फरमाया देखो मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का नहीं हूं। आतानी अल किताब वजल नबिया, लोगों मुझे अल्लाह ने किताब दी है और मुझको नबी बनाया। बड़ी उम्र में भी आपने ही फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह का बंदा हूं, ये इंजिल अल्लाह ने मुझको दे दी है। वाउसानी बिस्सलाति व ज़काति मादम तुम तो हैया, बचपन में बताया था कि अल्लाह ताला ने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है, और बड़े होकर भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है किसका? नमाज का और ज़कात का। बचपन में कहा था वह बर्रम वालिदती, कि मैं अपनी वालिदा का फरमाबरदार हूँ, और बड़े होकर भी फरमाया कि मैं अपनी वालिदा का फरमाबरदार हूँ। यानी ये कलाम मिलता जुलता है और फसीह व बलीग। और दूसरी बात यह है कि यह एहसान इसलिए है, वरना आदमी जो है बचपन में कलाम कर ले और बड़ी उम्र में कलाम कर ले तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है ना। बचपन में ज़्यादा मालूमात भी नहीं है, और आप खुद देखेंगे बचपन में जो आपने किताबें लिखी हैं वो नोटबुक वगैरह हैं, जब आप 5वीं में पढ़ते थे, 6ठी में पढ़ते थे, आज उनको सामने रख दिए खुद हंसेंगे कि ये मेरी तहरीर और हैंड राइटिंग, तो खुद आदमी हंसता है कि मैं कैसे लिखता था टेढ़ी सतरे। तो बचपन की लिखाई और बड़े होकर की लिखाई में फ़र्क। हमारे यहाँ मदरसों में क्या होता है कि भाई जुमरात है, जुमरात में तलबा को एक तरबियत दी जाती है कि चलो उठो भाई तकरीर कर लो। किन के सामने? बस अपने मदरसे के बच्चों के सामने। एक जमात यहाँ बैठी, एक जमात वहाँ बैठी हुई है। तो अब उस वक्त क्या कहता है वो, अगर उसको महफूज कर लिया जाए और टैप कर लिया जाए, फिर 8-10 साल बाद मौलवी बनने के बाद उसके सामने रख दिया जाए, वो तो खुद ही हंसेगा। वो कहेगा यहाँ मैंने ये जुमला ऐसा कहा, ऐसा तो नहीं, यूँ कहना चाहिए था। तो बचपन के कलाम और बड़े होकर बुढ़ापे के कलाम, जवानी के कलाम में तो आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। लेकिन जब अल्लाह ताला बचपन में किसी से कहलवाएंगे कुछ तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। ये फरमाया वो कहल के अंदर एक अजीब नुक्ता लिखा है, इसको गौर से सुन लीजिए। पहले जो अभी तक बयान हुआ इसमें तरदीद हो गई नसारा की, किसकी? और यहूद की भी। यहूद की कैसे तरदीद हो गई? यहूद जो है जब उन्होंने मौजज़ात देख लिए, उसका तज़किरा इसी रुकू में है आगे। यहूद ने जब ये मौजज़ात देख लिए तो कहने लगे नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये तो जादूगर है ये तो यहूद ने ईसा अलैहिस्सलाम को जादूगर बताया मौजज़ात देखकर, और ईसाइयों ने उनको अल्लाह बनाया मौजज़ात देखकर। ये इफरात है और ये तफरीत है। इफरात और तफरीत गुलू उसको कहते हैं। इफरात के माने आते हैं हद से बढ़ा देना, तफरीत के माने आते हैं किसी चीज़ को गिरा देना। तो ईसाई इफरात में मुब्तला हो गए और यहूद तफरीत में मुब्तला हो गए। इसीलिए सूरह फातिहा के अंदर जब बंदा पढ़ लेता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधा रास्ता दिखा दीजिए, सीधे रास्ते पर चला दीजिए, मुझको मंजिल तक पहुंचा दीजिए। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन मुक़द्दस लोगों का रास्ता दिखाइए मुझे जिन पर आपने इनाम फरमाया, नवाजा। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ए परवरदिगार जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ उनके रास्ते से मुझे बचा लीजिए, और जो गुमराह हो गए उनके रास्ते से बचा लीजिए। वहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मग़दूब अलैहिम जिन पर गज़ब नाजिल हुआ ये यहूद है। क्या है? हरदरम थे, बेअदब थे, गुस्ताख थे। और दालिन से मुराद कौन है? नसारा हैं, कि वो जो गुलू करने वाले थे। तो ये तो बड़े दो तबके हैं, इसके तहत तो सारे आ जाएंगे। जो भी बेअदबी और गुस्ताखी करेगा ये सिफात यहूद के, जो भी गुलू करेगा खुदा और खुदा के बंदों में कोई फ़र्क नहीं रखेगा, ये तो है इफरात, ये नसारा के गए सिफात में से। तो इसमें अल्लाह ताला ने फरमा वह कहला, तो तरदीद तो हो गई यहूद नसारा की। अब तरदीद है किनकी? जो लोग ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आएंगे, इस आयत में उनकी तरदीद है। मिर्ज़ाई की तरदीद इसमें, मिर्ज़ाई की तरदीद इसमें कैसे है? असल में जो जवान हो 30 साल का, 32 साल का, 28 साल का, उसको कहुलत नहीं कहते। उसको कहुलत तब कहते हैं जब 40 के ऊपर हो जाए, जब 40 से आगे बढ़ जाए। और सबों को मालूम है ईसा अलैहिस्सलाम को जवानी की उम्र में ही अल्लाह ताला ने उठा लिया अपने पास। बाज़ हज़रात फरमाते हैं 28 साल की उम्र थी, बाज़ हज़रात 30 फरमाते हैं, इसी के दरमियान
وہ 50-60 سال ان کی عمر نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بچپن میں آپ نے کلام کیا بڑھاپے میں بھی وہی کلام کریں گے. یہ نشانی اس بات کی آپ پھر آ جائیں گے اور دنیا میں رہیں گے تو تب یہ آیت اس پر ہو جائے گی وَكَهْلًا. اسی لیے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، تم نے کلام کیا گود میں جب آپ تھے بچپن میں، وَكَهْلًا اور بڑی عمر میں. یہی تو کیونکہ تمام امت کا یہ اجماعی عقیدہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں سوائے ان کے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے. اور وہ مسجد بھی متعین ہے، دمشق کی جامع مسجد ہے. مینارے پر آ جائیں گے، دو ایک تہبند ہوگی اور ایک وہ چادر ہوگی یا تو دسپٹ وننج، یہ وہاں تک تو فرشتوں کے کندھوں پر آ جائیں گے، وہاں سے پھر ایک سیڑھی لگا کے نیچے تشریف لائیں گے. اس میں تو امت میں کسی کا اختلاف ہی نہیں. مرزائی معلوم نہیں کیا خام خام کہتے ہیں کہ جناب وہ تو ان کا تو انتقال ہو چکا ہے اور یہ اور ہوئے. تو میرے پاس ایک آیا تھا مرزائی اسی بات کے لیے وہ گویا کہ ایک قسم کا بحث کرنا تھا، کیا کرنا تھا. میں نے اس سے کہا اردو کے تفاسیر کو ہم دیکھیں گے نہیں، اس لیے کہ آپ اپنی تفسیر پیش کریں گے میں اپنی تفسیر پیش کر لوں گا. انہوں نے کہا پھر کیا ہے. میں نے کہا وہ تفاسیر ہم دیکھ لیں گے جو مرزا قادیانی کے پیدا ہونے سے پہلے امت نے لکھی ہیں، آخر وہ بھی تو 1200 سال تقریباً ہے. تو عربی کی تفاسیر میں کو لے آیا، ان میں ترجمہ بھی ہوا جیسے ابن کثیر ہے، باقی ساری چیزیں. میں نے کہا دیکھو اس میں کیا عقیدہ لکھا ہوا ہے. تو سب میں یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اللہ نے ان کو زندہ آسمان اٹھا لیا. میں نے کہا اب بتاؤ 1200 سال چلو اس کے بعد جو اختلاف آپ کہیں گے آپ نے اختلاف کیا، ورنہ کہ اس میں اختلاف نہیں ہے. تو اس سے پہلے جو امت کا عقیدہ وہی عقیدہ مانیں گے یا عقیدہ مانیں گے. تو سارے حوالہ لکھ کے گیا، پھر آج تک وہ واپس نہیں ملا، کیونکہ وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوگا نا کہ جب امت 1200 سال تک یہی کہتی آئی ہے احادیث کی روشنی میں، آج ہم اپنا الگ عقیدہ نکالیں گے تو 4 آدمی 2 آدمی ایک الگ عقیدہ بتا لیں گے، ظاہر سی بات ہے اس سے پوری امت کا عقیدہ کے خلاف ہوگا وہ. تو پوری امت کا عقیدہ اس میں یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اور وہ نعمت بھی یاد کر لو، وہ وقت بھی یاد کر لو. عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، جب میں نے خود آپ کو سبق پڑھایا. کیا؟ میں نے آپ کو کتاب سکھائی. کتاب سے مراد کتاب یعنی خود جو ہے انجیل، یا کتاب سے مراد ہے جو بھی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی تھی اس کا علم، یا کتاب سے مراد کتاب ہے. کیا؟ اسی لیے لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود لکھتے تھے اپنے دست مبارک سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے نہیں لکھتے تھے. اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ آپ اپنے دست شریف سے لکھتے نہیں تھے. ہاں، اور اس سے پہلے کسی کتاب کو آپ پڑھتے بھی نہیں تھے وہی نازل ہونے سے پہلے. وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر آپ خود لکھتے پڑھتے لکھنا پڑھنا جانتے اس سے پہلے وہی نازل ہونے سے پہلے تو شک والوں کو تو شک ہوتا، لیکن وہاں تو شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن شان دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن اپنی نگرانی میں قرآن پاک لکھوایا، لوگوں کے پاس رہتا تھا، اور وہ مخطوطات آج بھی موجود ہیں، وہ آج بھی. اور عیسیٰ علیہ السلام خود لکھنا جانتے تھے لیکن دنیا میں حضرت کے دست مبارک کی کوئی تحریر عیسائیوں کے پاس موجود نہیں ہے، حالانکہ خود لکھنا جانتے تھے. علمتک الکتاب، تو کتاب کا ایک ترجمہ تو یہی ہے کہ جو ہے وہ میں نے آپ کو کتاب کا علم دیا. والتوراۃ والانجیل، اور میں نے آپ کو تورات کا علم دیا اور انجیل کا علم دیا. تورات تو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل خود نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. اور میں نے آپ کو سکھایا کتاب اور حکمت، دانائی، پکی باتیں، نبوت کی باتیں. والتوراۃ والانجیل، تو یہ احسانات گنا رہے ہیں. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور وہ وقت بھی یاد کر لو جب آپ بناتے تھے مٹی سے. کس سے؟ مٹی کے گارے سے. مٹی میں پانی ملا لیا اور گارا بنا لیا. کیا بناتے تھے؟ کَحَیْئَةِ الطَّیْرِ، پرندے کی شکل، مورت پرندے کی شکل بناتے تھے. بِإِذْنِی، میرے حکم سے. کس سے؟ فَتَنْفُقُ فِیہا، پھر اس میں پھونک مارتے تھے. فَتَكُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، تو وہ جانور بنتا تھا حقیقتاً میرے حکم سے. کس سے؟ میرے حکم سے. یہ میرا حکم جگہ جگہ کیوں لگایا؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے. مٹی کا جانور بنانا عیسیٰ علیہ السلام کا کام ہے مٹی کا، لیکن اس میں جان ڈالنا، اس میں گوشت پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی،
پھر بھی اذن آ رہا ہے، دیکھ لیجئے. اور آپ چنگا کرتے تھے، ٹھیک کرتے تھے اکمہ کو اور ابرس کو. اکمہ کہتے ہیں ایسا نابینا جو ماں کے پیٹ سے ہی کیا ہو، نابینا ہی ہو. تو اس کا تو اس کی روشنی آنا تو بہت مشکل ہے. جب آنکھیں ہی نہیں یا اگر ہیں تو اس میں روشنی نہیں. ابرس کے معنی آتے ہیں کوڑی، داغ جس کے بدن پر ہوں. تو حضرت ایسا دست مبارک ڈالتے تھے، پھیرتے تھے تو بیمار کیا ہوتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے. صرف یہی 2 بیمار نہیں، جو بھی بیمار آ جاتا ٹھیک ہو جاتا ہے بِإِذْنِی، میرے حکم سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے حکم سے. کس سے؟ مطلب تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نماز کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے. جب ان کو بتا دیا جاتا فلاں مردے کو زندہ کر لیجئے تو آپ اس وقت نماز کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور دعا مانگتے تھے. اس کے بعد جا کر قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے. قم بِإِذْنِ اللَّهِ، کیا؟ قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اے مردے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا. تو اللہ کے حکم سے وہ کھڑا ہو جاتا تھا. تو قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہنا یہ عمل تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کو زندہ کرنا یہ عمل تھا کس کا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا. معجزات اور کرامت کی یہی حقیقت ہوتی ہے کہ ایک کام تو بندے کے ہاتھ سے ہوتا ہے اور حقیقتاً وہ کام اللہ تبارک تعالیٰ کر لیتے ہیں. تو یہ فرمایا. تو اس میں کتنی چیزوں کا تذکرہ ہے. ایک تو آپ پرندوں کو بناتے تھے، مٹی کے پرندے بنا لیے اور ان کو حقیقی جانور بن جاتے، وہ واقعی اٹھ جاتا تھا جو بھی شکل تھی، جیسے کبوتر ہے جیسے اور کوئی. اور اس طرح سے یہ بیمار لوگ ان کے پاس آتے تھے اور حضرت دستی مبارک پھیرتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. ایسے آپ نے مردوں کو زندہ بھی کیا. قم بِإِذْنِ اللَّهِ فرمایا. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ان معجزات کو دیکھ کر کوئی ان کو اللہ نہ سمجھے، اس لیے جگہ جگہ لگا بِإِذْنِ، میرے حکم سے، میری طاقت سے، میری قدرت سے. یہ فرمایا آپ نے. اور یہ بتانا ہے ان لوگوں کو بھی، یہود کو، کہ یہود جس شخص پر میں نے احسانات کیے ہوں، اتنے معجزات، آپ اس کو جادوگر کہتے ہیں آپ اس کو. اور نصارہ کو کہا جاتا، نصارہ جو میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، آپ اس کو اللہ کہتے ہیں. دیکھو یہ تو سارا ہی میری قدرت ہے. بِإِذْنِی بِإِذْنِی بِإِذْنِی. آگے ایک اور احسان ہے، اس کو سن کے آیت ختم ہو جائے گی. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. یہ ہے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو آپ تجھ سے. روکنے کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ یہود نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور بہت ساری چیزیں جو ان میں رائج تھی یہود کے اندر، اس سے پہلے تورات آ چکی تھی، حضرت تو اس کا انکار کرتے تھے، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، وہ غلط، یہ غلط، یہ تم نے خود اس میں جوڑ دیا ہے، یہ اصل تورات میں تھا نہیں. تو اس طرح سے اس لیے وہ جو مولوی لوگ وغیرہ تھے جو تو سارے دشمن ہو گئے کس کے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے. اور ان کی سازش کی، بادشاہ کے پاس گئے، وہاں ان کو اپنے اس میں لے لیا، اپنی حمایت میں لے لیا، اور ایک فتویٰ جاری کر لیا کہ جو آدمی ان تورات کے خلاف کوئی حکم دے دے گا تو اس کو پھانسی دے دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. اس لیے پروگرام بن گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ كَفَفْتُ، یاد کرو اس وقت کو جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو عنکت، آپ سے، کہ وہ آپ تک پہنچ نہیں پائے. جو انہوں نے پروگرام بنا لیا تھا وہ سب میں نے کیا کر لیا؟ تہس نہس کر کے رکھ دیا. تو وہ تو پہلے بھی آ چکا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی آدمی کو کیا کر لیا تھا؟ سولی پر لٹکایا تھا. اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب آپ معجزات لے کر ان کے پاس آئے تھے. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. تو بنی اسرائیل میں جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک جادو ہے، بس ایک. تو انہوں نے ان کو جادوگر بتا دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میرا احسان آپ کے اوپر ہے کہ اتنی پبلک آپ کے خلاف ہوئی لیکن وہ آپ کا بھال بھیکا نہ کر سکے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، بلکہ اپنی قدرت سے میں نے آپ کو وہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا؟ آسمان پہ پہنچا دیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.